وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پارٹس آف سپیچ، اقسام الکلمہ۔ عربی زبان میں پارٹس آف سپیچ بیسیکلی جو ہے وہ 3 کیٹیگریز میں آ جاتا ہے۔ نمبر 1 اسم، ناؤن، نمبر 2 فعل، ورب، نمبر 3 حرف، پارٹیکل۔ ناؤن آپ کو پتہ ہے کہ ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے، ایک کامن ناؤن۔ اس کی ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں اور یہ بہت عام ہے، اس لیے اس کی ہم الگ سے آپ دوبارہ سے ڈیفینیشن اور ایگزامپلز نہیں لیں گے۔ فعل، کوئی بھی کام جیسے کھانا پینا، ہنسنا، دوڑنا، سوچنا، کچھ بھی کام ہو رہا ہو وہ فعل ہوتا ہے۔ اس کو بھی ہم جانتے ہیں اور بہت عام ہے، اس کی بھی الگ سے ڈیفینیشن اور ایگزامپل نہیں لائے جائیں گے۔ لیکن حرف ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی بہت زیادہ اقسام ہے، اس لیے یہ پورا چیپٹر اور اس پہ پراپر ایک ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ اس کی تمام اقسام، آلموسٹ تمام اقسام جو ہماری لرننگ کے لیے ضروری ہیں وہ میں اس میں ایک ایک کر کے بیان کروں گا اور ان کی ایگزامپلز لاؤں گا، تاکہ چونکہ یہ میرے لیول 1 کی لاسٹ کلاس ہے، اس کے بعد میں لیول 2 کی ریکارڈنگ شروع کروں گا، جس میں پھر تو لیول 1 میں نے کوشش کی ہے کہ صرف ڈیفینیشنز آ جائیں اور ڈیفینیشن کی حد تک اسم، فعل اور حرف کو چھیڑا ہے۔ تو لاسٹ ویڈیو ہے، اس میں بھی تمام حروف کی ایک تعریف اور استعمال کی ایک ایک دو مثالیں ہوں گی۔ لیکن لیول 2 جب سٹارٹ ہوگا تو اس میں پھر ہم ان تمام چیزوں کو مزید ڈیٹیل میں جانیں گے، اور لیول 2 میں پہ جو چیزیں آئیں گی ان کا بے دریغ استعمال ہوگا، تو اور پورے جملے کا گرامیٹیکل انالیسس ہوگا، تو پھر انشاءاللہ آپ کو لیول 1 کی یہ تعلیمات کام آئیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ تو عربی جملے کی جو تھرڈ اہم چیز ہے وہ ہے حرف، الحرف، پارٹیکل۔ وہ ورڈ جو اپنے معنی کے لیے کسی دوسرے لفظ پہ انحصار کرے، یعنی کہ a word dependent on another word to give a meaningful، اپنی جو ایک پرمعنی قسم کا دینے کے لیے وہ استعمال ہو، جیسے فی۔ اب اگر کسی بھی جگہ پہ آپ کو فی لکھا مل جائے تو کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس کا جو لفظی مطلب ہے وہی آپ جان سکیں گے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ایک اور میں ورڈ لگا دوں، فی الغرفہ، فی المدرسہ، فی الفصل، تو پھر آپ جان جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ایک لفظ اور لگے تو پھر یہ کچھ بن جائے، ورنہ اکیلا حرف کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسا لفظ کسی بھی جملے میں جو اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ حرف کہلاتا ہے۔ اب اس کی جو اقسام ہے، اب فی ہے، علا ہے، الہ ہے، واو، او، حل، لن، لم، اذا، لما، ان، انا، انما، تو کئی قسمیں ہیں۔ یہ اس لیے میں نے کنٹینیو رہنے کے سائن ڈالا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے، تو ایک ایک کر کے ہم ان کو نام دیں گے۔ اب ہمیں نہیں پتہ یہ حرف ہے تو کون سا حرف ہے، یہ حرف ہے تو کون سا حرف ہے، یہ حرف ہے تو کون سا حرف ہے۔ تو ہر حرف کو ہم ایک نام دیں گے، اس کی تعریف اور اس کی مثالوں سے سمجھیں گے، اور اس کے رولز کہ وہ آ جائے تو کیا کرتا ہے، اس کی کیا اثر کیا ڈالتا ہے وہ جملے میں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ فل کلاسیفیکیشن ہے حروف کی، تمام اقسام جو ہمیں اس لرننگ میں چاہیے وہ میں نے شامل کی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو چیز جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حروف الجر، جس کا حرف جار بھی کہتے ہیں اردو میں، انگلش میں اس کو پرپوزیشنز کہتے ہیں۔ ابتدائی کلاسز میں ان کا تعارف ہو چکا ہے اور ان کی مثالیں بھی آ چکی ہیں۔ تو مختصر تعریف دوبارہ سے، وہ حروف جو اسم کے آخر کو مجرور کرتے ہیں اور مخصوص معنوی رشتے بناتے ہیں، جیسے جگہ، کہ کسی جگہ کے اندر باہر، یا سمت جیسے الہ یوز ہوتا ہے، یا اس کی کاز بتانے کے لیے، تو یہ ورڈ یوز ہوتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں حروف جر کی۔ من،
انگلش میں فرام، اردو میں سے، الہ یعنی کہ ٹو یا ٹو ورڈز انگلش میں، اور تک یعنی منزل اور سمت کا تعین کرنے کے لیے یہ پریپوزیشن یوز ہوتی ہے، اور فی ان کسی جگہ کے لیے۔ تو قرآنی مثالیں لے کے آیا ہوں تاکہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں سورہ ناس آیت 6، سورہ 114 کہ من الجن والناس، اب من یوز ہوا ہے تو یہ ہائی لائٹڈ ہے، یہ حرف جر ہے۔ اب یہ حرف جر ہے تو کیا کرے گا کہ نیکسٹ اسم کے آخر کو مجرور کرے گا، یعنی کہ جر آ گئی تو مجرور، اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ تو من الجنتی، اب یہ ہمیں اعراب لگانے میں بھی، اب یہاں پہ کوئی اعراب میں نے یوز نہیں کیا، کیونکہ جب آپ اس کو سیکھ جائیں گے تو میتھمیٹیکلی آپ خود ہی جان جائیں گے کہ کون سے اعراب آئیں گے۔ اس لیے ابتدائی قرآن جو عربوں پہ اترا تو عربوں نے اس پہ اعراب نہیں لگائے، لیکن جب فتوحات ہوئی پوری دنیا میں اور اسلام عجم میں آیا تو اس پہ اعراب اور نقطے اور دیگر چیزیں ضروری ہو گئی۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ اس پرفتن دور میں ہم خود بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھیں، تاکہ عربوں کی طرح ہم بغیر اعراب کے بھی پہچان سکیں کہ اس کے کنٹیکسٹ کے طور پہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ من حرف جر، اس اسم کو اس نے مجرور کیا ہے، ٹھیک ہے، من الجنتی یعنی کہ جنوں میں سے۔ دوسرا حرف جر ہے الہ، جو کہ ڈائریکشن اور ڈیسٹینیشن کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو الہ یعنی کی طرف، صراط العزیز الحمید، اب الہ لگ گیا تو پھر یہ والا اسم مجرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور صراط العزیز الحمید جو ہے، اب یہ جو اسم ہے صراط، اس کی آگے یہ دونوں نعت ہیں، تو اس کا بھی اعراب ان کے مطابق ہو جائے گا۔ سورہ ابراہیم 14 نمبر سورہ کی پہلی آیت، الہ صراط العزیز الحمید۔ تیسرا حرف جر ہے فی، یعنی ان، میں اردو میں، تو فی قلوبی، اب یہ یہاں تک کا ہمارا اسم ہے، قلب کی جمع قلوب، ابھی ایک دو کلاسز پہلے ہم نے جمع مکسر پڑھی ہے، تو قلب کی جمع مکسر قلوب، تو یہاں تک آ جائے گی زیر، فی قلوبی ہم مرد، یہ اس کی آگے پھر مزید ڈیٹیل ہے۔ تو فی الحال فی حرف جر، قلوبہم، قلوبی یعنی اس کی وجہ سے مجرور ہوگا، تو یہ اسم کو مجرور کرتے ہیں۔ یہ ان کی مثالیں ہیں، فی اردو میں، انگلش میں ان، علی اوپر، ایٹ یا آن، اور الہ کی طرف، من سے یعنی فرام۔ تو یہ پہلا ہمارا حرف ہے، حرف جر، اس کی یہ مثالیں۔ دوسرا ہے ہمارے پاس حرف عطف، حروف عطف، کنجنکشنس۔ مختصر ڈیفینیشن یہ ہے کہ دو الفاظ یا دو جملوں کو ایک ہی سینٹیکس میں اگر جوڑتا ہے تو وہ ورڈ کہلاتا ہے کنجنکشن، حرف عطف۔ اس کی مثالیں ہیں واو سنگل، ثم اور آؤ۔ قرآنی مثالیں دیکھیں، اب یہ سورہ ہے 103 آیت نمبر 1، والعصر، اب یہ ایک ناؤن ہے العصر، تو اس کے ساتھ یہ جو ہائی لائٹڈ پارٹ ہے واو، یہ حرف عطف ہے۔ تو اب یہ حرف عطف یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ مختصر تعریف دیکھیں کہ دو الفاظ یا جملوں کو ایک ہی نحوی درجے میں جوڑتا ہے، یعنی گرامیٹیکلی ان کا آپس میں رشتہ بناتا ہے۔ تو اب والعصر ان دونوں کا تو نہیں ہے، کیونکہ یہ سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس سے پہلے واو سے پہلے تو کوئی حرف نہیں ہے، تو اس لیے جو پچھلا جملہ تھا، جو پچھلی آیت ہے، اس کے ساتھ اس کا مطلب ملانے کے لیے واو یوز ہوا ہے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، سورہ نحل آیت 110، تو یہ حرف عطف ہے۔ او سورہ اعراف آمنا اہل القری، یعنی کہ حرف عطف او، دو الفاظ یا جملوں کو ملاتے ہیں، واو ثم او، بلکہ بل بھی اس میں آ جاتا ہے، بل یعنی کہ کوئی بھی دو جملے یا الفاظ ہوں نا، جیسے کہ آپ ہمارے گھر چلیں، بلکہ میں تو کہوں گا آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے چلیں، تو اس طریقے سے بل آئے گا بیچ میں دو جملوں میں۔ تھرڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے حروف نصب، یعنی کہ جو
ایسے حرف جو کہ فعل کو منسوب کرتے ہیں، جیسے مضارع فعل آتا ہے، اس کو منسوب کرنے والے جو ورڈ ہے، جیسے ان، لن، کئی، ٹھیک ہے، ان۔ قرآنی مثالیں دیکھیں، اب یہ فعل ہے تو جیسے گرامیٹیکل انالیسس کی کلاس میں بتایا تھا، تو ابھی ہم نے فعل ماضی مضارع امر کو پہچاننا نہیں سیکھا، اس لیے اس کو آپ رہنے دیں کہ یہ شروع میں یا آ رہا ہے اور یہ رید بچتا ہے، تو یرید یہ ورڈ ہے مضارع کا، تو یہ مرید یہ بھی مضارع ہے، اور یہ یا جو ہے یہ بھی علامت مضارع ہے۔ یہ جب آگے میں لیول 2 میں ورب کی کائنڈز اور اس کی مزید کلاسیفیکیشن بتاؤں گا تو ورب مضارع کو ہم پہچاننا سیکھیں گے۔ تو علامت مضارع ہے تو اس کو منسوب کرنے کے لیے یہ ورڈ ہے ان، ٹھیک ہے، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ان، کہ یخفف عنکم، کہ تم سے کم کر دے، تخفیف کر دے، خفف، تو یہ علامت مضارع ہے، تو اس ان کی وجہ سے یہ ہو جائے گا منصوب۔ تو یہ ورڈ ہے پہلا جو کہ فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے۔ اور یہ دیکھیں لن تنال البر، یعنی کہ سورہ آل عمران، تو لن تنال البر، تو لن ایک ورڈ ہے جو کہ اس حرف جر کو منصوب کرتا ہے، اور کئی جو ایک ورڈ ہے کئی لا، تو یہ یہاں پہ کئی یوز ہوا ہے تاکہ مضارع کو منصوب کرے۔ خطہ، اذن، یہ بھی ورڈ ہے، تو اس کی سمپل ڈیفینیشن قرآنی مثالیں لائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو، انشاءاللہ لیول 2 میں ان کو مزید ڈیٹیل میں پڑھا جائے گا۔ اب اس کی جو چوتھی قسم ہے وہ حروف جزم، یعنی کہ ایسے حرف جو مجزوم کر دیں کسی فعل کو، تو فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں یہ جو حرف ہیں، لم، لمہ، لا، ناحیہ۔ یہ قرآنی مثالیں دیکھیں، اب سورہ اخلاص ہے، ہر بچے کو آتی ہے، اس کا جو لفظ ہے لم، یہ ایک حرف ہے جو کہ اس حرف کو مجزوم کر رہا ہے، یعنی کہ جزم کا اس پہ لا رہا ہے، لم یا لد، تو اس کے اعراب میں جو تبدیلی آئی ہے وہ ہے لم کی وجہ سے۔ اور واو حروف عطف ہم پڑھ رہے ہیں، کنجنکشن، یہ آپ ان دو جملوں کو آپس میں جوڑ رہے ہیں، لم یا لد یہ مجزوم، اور لم پھر آ گیا تو یو لد یہ مجزوم۔ تو یہ جو اعراب میں تبدیلی کرے گا فعل مضارع کی، اس کو مجزوم کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اب یہ لمہ آ گیا، تو ید ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، تو مضارع کرے گا اپنے سے آگے اسم فعل مضارع کو مجزوم کرے گا، اور لا تقف، یعنی کہ یہ جو لا ہے ناحیہ، یہ بھی ایک حرف ہے جو کہ جملے میں یہ اثر ڈالتا ہے کہ وہ اپنے سے آگے فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے جی حروف ندا، ووکیٹو پارٹیکلز، مختصر تعریف کی ہے کہ کسی کو بھی پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یا، ایا، ایی، تو دیکھیں سورہ بقرہ، یا یہ حرف ندا ہے، ایو یہ بھی یہاں سے لیا گیا ہے، الذین آمن، تو اب یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارا جو ہے یہ یا جو حرف ندا ہے، اور ایوہا اس کی ایک یہاں پہ نحوی ترکیب آئی ہے مزید سٹیبلٹی کے لیے، الذین یہ ہمارا جمع ہے، اس میں موصول جمع، اور آمنو یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، تو یہ ہمارا ہائی لائٹر جو ورڈ ہے یہ ایک حرف ہے، حرف ندا۔ یا آدم، پکارا جا رہا ہے آدم کو، یا آدم اسکن، یہ امر، تو جب یہ ہم پڑھیں گے فعل کی تفصیل، تو فعل ماضی مضارع امر، کیسے یہ ماضی سے مضارع اور امر بنتا ہے، اور پہچانا کیسے جاتا ہے کہ یہ کون سا ہے۔ یا آدم، تو یہ حرف ندا، اور یہ اسم ہے اس کا جو منادہ ہے، اسم منادہ۔ یا قوم، اب یہ حرف ندا اور یہ اسم منادہ، تو اس کی مزید یہ ایوہا، ایتوہا، یہ جو ہے یہ مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے، ایتوہا، ایوہا مذکر کے لیے اور ایتوہا مؤنث کے لیے، اور گروپ کے لیے یوز ہوتے ہیں۔
یہ جو یا ہے اس کا مطلب ہے یا ولد. تو حروف نفی نگیشن کے پارٹیکل، یہ مختصر تعریف یہ ہے کہ یہ جملے میں نفی پیدا کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کا انکار کرنے کے لیے. جیسے ما نافیہ، ما، جیسے آپ کہتے ہیں نا کم فلوس عندک، ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں، تو میں کہتا ہوں ما ہندی، میرے پاس تو نہیں ہے. لا، یہ تو بہت مشہور ہے، لا نافیہ. لم، یہ بھی نہیں ہے. تو اب اردو میں اس کی مثالیں دیکھیں قرآن مجید سے. ما ھذا بشر، یعنی کہ یہ انسان تو نہیں ہے. اب ما ایک استفہامیہ بھی ہوتا ہے اور ایک نفی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سا ما ہے کنٹیکسٹ کے طور پہ. ما ھذا بشر، کہ یہ انسان تو نہیں ہے، یہ نفی کر رہا ہے. لا ریب فی، ریب کی نفی کر رہا ہے کہ اس میں ریب یعنی کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پانی یا شک شبہ نہیں ہے. لم نفی کر رہا ہے، یا لد اس اسم اس فعل کی نفی کر رہا ہے کہ وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. لم یلد و لم یولد. تو لم اس سے پہلے حرف مجزوم میں بھی آیا تھا کہ جو جزم دیتے ہیں، تو اس کو جزم بھی دے رہا ہے اور نفی بھی کر رہا ہے. تو یہ ان کی مثالیں. لن بھی اسی میں آتا ہے. اب آگے حروف توکید، ایمفیسس. ایمفیسس کرنے کے لیے ہم جو حرف یوز کرتے ہیں وہ ہے حروف توکید. کہ کوئی بات کر رہے ہیں تو جب اس میں زور اور تاکید کا معنی لانے کی کوشش کی جائے تو تب ہم ان کو یوز کرتے ہیں. جیسے انا، انما، لام و توکید، ایک لام لگ جاتا ہے کسی ورڈ کے ساتھ تو ہم لام و توکید کہتے ہیں. دیکھیں قرآنی مثالیں. انا اللہ، ان اللہ، یعنی کہ اب ایک زور دے کے اور تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. تو جب لیول 2 میں ان حروف کی تفصیل پڑھاؤں گا تو ان کے رول اور اعراب بھی پڑھاؤں گا کہ انا آ جائے تو یہ حرفو انا ہے، حرف توکید ہے تو اسم و انا جو ہے اس پہ کیا اثر ہوگا، یہ ہم لیول 2 میں پڑھیں گے. ایسے یہ منسوب کرتا ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ، یہ دیکھیں انما، یہ بھی حرف توکید ہے، اور یہ ہے وہ لام ہائی لائٹڈ جو لام التوکید ہے. تو زور دینے کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتے ہیں. اب آگے حروف شرط، کنڈیشنل پارٹیکل. شرطیہ جملہ بنانے میں کام آتے ہیں. جملے میں جب شرط پائی جائے تو تب یہ یوز ہوتا ہے. ان، اذا اور من. ٹھیک ہے. ان یہ ایک شرط ہے، حرفو شرط. تو اب یہ حرفو شرط آ گیا تو یہ والی شرط پوری ہوگی تو پھر آپ کا جو آگے باقی بیان آئے گا تو وہ تب بھی پورا ہوگا جب یہ شرط پوری ہوگی. اذا حرف شرط ہے تو یہ شرط لگا رہا ہے کہ جا، آ جائے. کون آ جائے؟ نصر اللہ، اللہ کی طرف سے مدد. تو یہ شرط پوری ہوگی تو اس کے بعد جو باقی سورہ میں مضمون دیا گیا ہے کہ اگر اللہ کی مدد آ جائے تو آپ نے یہ کرنا ہے. اذا حرف شرط ہے. من، مائن، یعنی من ہے تو یہ کی وجہ سے ہم مائن اس کی پروننسیشن کر رہے ہیں. اب من اور من اور اس کو آپ نے الگ رکھنا ہے کیونکہ اعراب کے بغیر ہم نے سمجھنا ہے کنٹیکسٹ میں. تو دیکھیں مائن یا عمل، جو بھی عمل کرے گا، سو برا، یجزی بھی ہی، اس کا اجر پائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ من جو ہے یہ حرف شرط ہے. یہ شرطیہ جملوں میں استعمال ہوتے ہیں. لیول 2 میں ان کی جو مزید ڈیٹیل آئے گی تو ان کو آپ سمجھ جائیں گے. اگر، جیسے کہ اس جملے میں دیکھیں، ان، اگر، من، جو، مہما، جو کچھ. یہ ورڈ یہاں مثال کے بغیر ہے. لیول 2 میں اس کے لیے میں مثال بھی لکھوں گا. پھر آگے جی حروف استفہام، انٹریکٹیو پارٹیکل، یعنی کہ انٹروگیشن آپ نے ورڈ سنا ہوگا، تفتیش. تو جب کوئی کسی چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہو تو تفتیش کی جا رہی ہو تو حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں. یہ آپ ان کو سوالیہ بنانے کے لیے شروع میں لگاتے ہیں. جیسے حل، قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو کیا اس کا مطلب ہے. اور حمزہ، حمزہ استفہامیہ، اور من. اس کے ساتھ ماں بھی آتا ہے. ابتدائی کلاسز میں نے آپ کو من اور ماں کا بتایا تھا کہ عاقل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے من کہتے ہیں. جیسے کہ آپ کے سامنے کوئی انسان ہے تو آپ کہتے ہیں من حاضہ یا من حاضی. تو بے جان چیز ہو تو آپ کہتے ہیں ما حاضہ. وہ بھی استفہامیہ ہے. فی الحال یہ 3 میں نے یہاں پہ لکھی ہیں تو ان 3 کی مثالیں دیکھیں. حل، کیا، تو یہ شروع میں
استفہامیہ لفظ آ گیا تو یہ اس جملے کو سوالیہ کر رہا ہے. حل عطا علی الانسان کہ انسان پہ آیا ہے، کیا انسان پہ آیا ہے. تو باقی اگر جملہ لکھا ہوتا تو ہم پہچان جاتے کہ کیا لکھا ہے. فی الحال اس کی مدد سے حل حرف استفہام، اور یہ ہے حمزہ استفہامیہ. سنگل اکیلا الف حمزہ جو ہے یہ استفہام کا معنی پیدا کر دیتا ہے. تو دیکھیں الہ یہ ایک ورڈ تھا، اس کے شروع میں یہ جو الف لگ گیا ہے تو یہ حمزہ استفہامیہ ہے. تو یہ اس کو اب سوالیہ کر رہا ہے. الہ کہ کیا اللہ، ما اللہ، اللہ اور الہ ان میں ڈفرینس سمجھے. تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے. الہ تو یہ اس کو سوالیہ کر رہا ہے. من یعنی کہ جو، تو شروع میں ہی یہ سوال کا معنی دے رہا ہے کہ من، یہ زا جو ہے یہ زو سے ہے، یہاں پہ جملے کی وجہ سے زا ہے. الذی اس میں موصول ہے، تو من ذا الذی ہے کوئی جو، یہ مضارع ہے یا علامت المضارع ہے. یا قرض یعنی قرضہ دیتا ہے اللہ کو، تو کوئی ہے جو اللہ کو قرضہ دیتا ہے. من یہ حرف استفہام ہے. سوال بنانے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے. تو کیفا، جیسے ہم کسی سے پوچھتے ہیں کیفا حالک، تیرا حال کیا ہے. یا قرآن میں آتا ہے متا، کب، متا کب ہوگا یہ، آئینہ، ماذا. تو یہ سارے استفہامیہ کی مثالیں ہیں، حرف ہیں یہ سارے. تو جب آگے ہم لیول 2 سٹارٹ کریں گے اس کلاس کے بعد تو انشاءاللہ یہ سب آئیں گے ایک ایک کر کے. اس کے بعد آگے جی اٹینشن مارکر، حروف تنبیہ. کسی کی توجہ جو ہے نا، سننے والے کی توجہ جب کسی کی طرف کھینچنا ہو نا، حرف تنبیہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے الا، اما. تو دیکھیں اب یہ تھا کہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم، تو یہ انا بھی حرف توکید ہے اور ساتھ میں الا بھی لگا دیا گیا، تو مزید حرف تنبیہ ہو گیا کہ پراپر آپ کو متنبع کیا جا رہا ہے، اٹینشن کی جا رہی ہے کہ آپ اس ڈبل، ان دو حروف کی وجہ سے اس کی انٹینسٹی سمجھیں کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی فیئر نہیں ہوتا. پھر آ گیا اللہ یسجدوا للہ، یہاں اللہ تنبیہ کے طور پہ آیا. ٹھیک ہے. اما، یہاں اما تفصیل کے ساتھ ساتھ تنبیہ کا بھی مفہوم رکھ رہا ہے. جیسے سورہ کاف میں آپ کو پتہ ہے جب حضرت موسیٰ اور ان کا ایک خادم اور وہ کسی انسان سے ملنے گئے تھے، تو وہاں پہ جو 3 واقعات ہوئے سورہ کاف میں، تو ان میں سے جو کشتی والا واقعہ ہوا تھا، تو جب وہ بندہ اینڈ پہ حضرت موسیٰ کو ڈیٹیل بتا رہا تھا جن چیزوں پہ حضرت موسیٰ صبر نہیں کر سکے، تو وہ بتا رہا تھا کہ اما السفینہ، اور جو کشتی، تو جہاں تک کشتی کا ذکر ہے یا جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، تو اما تفصیل کے ساتھ ساتھ تنبیہ کا بھی ایک معنی رکھتی ہے، مفہوم رکھتی ہے کہ یہ توجہ، آپ سننے والوں کی توجہ اس طرف کھینچ رہی ہے. یہ ورڈ اس معنی میں بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے. حروف زائدہ، ایکسٹرا پارٹیکلس، نام سے ہی پتہ ہے کہ یہ زائد ہوتے ہیں، تو معنی پہ تو کوئی بڑا اثر نہیں ڈالتے، لیکن زور، تخصیص یا اسلوب میں اضافہ کرتے ہیں. نحوی طور پر زائد ہوتے ہیں لیکن لغوی طور پر نہیں. جیسے با زائدہ، من زائدہ، ما زائدہ. تو اب یہ ما زائدہ کو ما نافیہ اور ما استفہامیہ سے الگ کرنا ہے کنٹیکسٹ کے لحاظ سے، من کو من اور اس سے الگ کرنا ہے. با تو چلے، یہ حرف جر با اور با زائدہ میں آپ نے ڈفرینس کرنا ہے. تو دیکھیں یہ مثال کفا باللہ، تو یہ با زائدہ ہے. حل من خالق غیر اللہ، یہ جو ہے یہ زائدہ ہے، اور با یہاں پہ زائدہ ہے. تو یہ ساخت کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کا لغوی طور پہ وہ نہیں ہوتا اتنا اثر. تو اب اس کی آپ ایک ڈائیگرام دیکھیں. یہ ہمارے ہو گئے پارٹ آف سپیچ. پوری عربی زبان، پوری کی پوری عربی زبان جو ہے وہ مشتمل ہوگی ان چیزوں پہ. بنیادی طور پہ وہ ان 3 خانوں میں فٹ ہو جائے گی. نمبر 1 اسم، ناؤن. نمبر 2 فعل، ورب. اور نمبر 3 حرف. تو چونکہ یہ پراپر کلاس میں نے حرف کے لیے ریکارڈ کی ہے، تو اس کی الگ سے میں نے یہاں پہ نیچے دے دی ہیں جو اہم چیزیں ہیں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں. حرف جر
prepositions, عطف, conjunctions, نفی, negation, ندا کسی کو بلانے کے لیے, conditional particle, حرف شرط, نصب جو منصوب کرتے ہیں, جزم جو مجزوم کرتے ہیں, توکید جو تاکید کے لیے یوز ہوں, استفہام جو انٹروگیشن بناتے ہیں, تنبیہ اٹینشن والے, اور زائد ایکسٹرا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اب حروف کی تعریف پتہ چل گئی ہے. اس کے بعد میں جو ریکارڈنگ کروں گا وہ لیول 2 ہوگا. تو جتنا بھی لیول 1 میں چیزیں ایز انٹرو آئیں گے انشاءاللہ لیول 2 میں ڈیٹیل کے ساتھ آئیں گی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں لیول 2 میں. یہاں تک دیکھنے کے لیے